پچھلے سیشن میں ہم نے بات یہاں تک پہنچا لی تھی کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آج کی صورتحال کیا ہے، جس عہد میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں اسلام کی کیا صورتحال ہے۔ پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ مان لیا اگر کہ اللہ کے رسول آئے تھے، تو کیا جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ واقعی وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یا اس میں کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور بہت کچھ ضائع ہو چکا ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہے یا واقعی ہم ایک اتھینٹک دین کو لے کر جی رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بیسک باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک سورس ہے وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ اسلام کے نام سے ہمیں دیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی تصدیق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہ وہ واقعی اللہ کے نبی تھے، وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اور پرانی کتابیں جو ہیں ان پر بھی ہم بغیر ان کی ڈیٹیلز میں جائے کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ان کے کانٹینٹ پر نہیں، بلکہ یہ کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اس کانسیپٹ کو بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم دین کے نام سے مانتے ہیں یا کسی چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، تو یہ سب کچھ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے دین کا جو بیسک سورس ہے، جو اصل سورس ہے، جو جس کی وجہ سے کوئی چیز دین بنتی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہماری امت میں بالعموم یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ دین ہمیں دو طریقوں سے ملا ہے، ایک قرآن مجید اور ایک حدیث۔ قرآن مجید سے مراد وہی بک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور الناس پہ ختم ہوتی ہے، جو ہمارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، جس کو پڑھنا، پڑھانا، ناظرہ قرآن اور حفظ کرنا، یہ سب کچھ ہماری امت میں صدیوں سے جاری ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے دین کا، اور دوسرا پہلو، جو دوسرا حصہ جو ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کے لیے عام طور سے ہمارے ہاں حدیث کا لفظ بھی بول لیا جاتا ہے اور سنت کا لفظ بھی بول لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے آ، استعمال میں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان دونوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دور جدید میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سنت اپنی جگہ پہ بہت اہم تصور ہے، لیکن اس میں کچھ گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے پچھلے آ، دو چار صدیوں سے۔ کچھ لوگ تو فرق کو سمجھتے ہیں، کچھ اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ تو سنت جو ہے وہ تواتر سے آتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ تواتر سے نہیں آتی۔ اب دونوں کانسیپٹس کو سمجھ لیجئے، لیکن پہلے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا عہد صحابہ سے ہم بات کو شروع کریں گے۔ عہد صحابہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ سچ ہوتا تھا۔ براہ راست ایک صحابی سن رہے ہوتے تھے، ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بھی قول رسول کی حد تک، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں کرتے کہ بھئی اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ پوری امت منکرین حدیث سمیت اس بات پر متفق ہے کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آئے گا تو اس کو مانا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس وقت جن چیزوں کو ہم اللہ کے رسول کا حکم کہہ رہے ہیں، جو بخاری میں لکھی ہوئی ہیں، جو مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، یا صحاح ستہ میں لکھی ہوئی ہیں، یا اور حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کیا وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں؟ جیسے ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، کیا وہ باتیں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر تحقیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیق کا عمل شروع ہونے میں صحابہ کے عہد سے ہی آغاز ہو گیا، یعنی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی یہ سوال پیدا ہو گیا اور اس میں تحقیقات شروع ہو گئی۔ صحابہ کے کو بھی ایک آسانی تھی کہ وہ آپس میں بس دو چار لوگوں کو گواہی قائم کی اور پوچھ لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، تو آگے چل پڑتے۔ لیکن دو تین صدیاں گزرنے کے بعد، بلکہ پہلی ہی صدی کے اینڈ پہ اور دوسری صدی کے مڈ سے پہلے پہلے ہی بہت
अजीबोगरीब बहसें शुरू हो गई कि क्या वाकई इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से ये बहस जो थी ये अपने इस पहलू से अहम हो गई कि जो बात मेरे पास पहुंची है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, क्या वो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो तीन चार रंग से तहकीक का काम शुरू हुआ। एक इस एंगल से कि जो बातें मुझे कही जा रही हैं इनको रिपोर्ट करने वाले कैसे हैं, क्या वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, सच बोलने वाले हैं या झूठ बोलने वाले हैं। एक काम ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि जो हिस्ट्री का प्रोसेस है कि किस तरह से हिस्ट्री में बात ट्रेवल करते हुए हम तक पहुंचती है, इसको समझने की कोशिश की गई। और इसके समझने वाले जो हैं वो जरा देर में पैदा हुए। गालिबन इमाम शाफी का जमाना जो है उसमें ये बात समझ ली गई है, क्योंकि वो इसको बयान कर रहे हैं बहुत सादा अ, अंदाज से। यानी अभी कोई टर्म्स नहीं बनी है इस बात को समझाने के लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की है। और तीसरा ग्रुप जो है वो ये कहता है कि हम इसको हर हदीस को कुरान मजीद पर परख कर देखेंगे। अगर कुरान मजीद के मुताबिक बात ठीक है तो उसको मानेंगे, और नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे। ये तीन स्कूल मैंने पिछली दफा भी थोड़ा सा तारुफ करा दिया था दूसरे एंगल से। आज हम बात को दूसरे एंगल से समझ रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने ये तारुफ करा दिया था कि इसमें हदीस को मानने वाले दो तीन ग्रुप हैं, लेकिन आज मैं उसको हिस्ट्री के एंगल से कि किस तरह से बात को समझा गया। तो मुहद्दिसीन ने ये रास्ता इख्तियार किया कि जो रावी हैं, नरेटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, इनकी क्या हैसियत है, क्या ये सच्चे हैं, क्या ये इनका हाफिजा ठीक है, क्या ये बात को जो जिनसे सुन रहे हैं उनके साथ वाकई उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने सुना था या नहीं सुना था। उन्होंने इसको अपनी बुनियाद बनाया, और जब उन्होंने तहकीक कर ली कि अच्छा जी इसके पांच रिपोर्टर्स हैं पिछली डेढ़ सदी के अंदर, तो इससे पांच रिपोर्टर्स की आपस में मुलाकात है, बिल्कुल ठीक है, एक ही इलाके के रहने वाले हैं, इन्होंने बात सुनी होगी, ये लोग कह रहे हैं, इनके मोहल्लेदार कह रहे हैं, थाने की रिपोर्ट ये है कि ये सच्चे लोग थे, कोई मुजरिम नहीं थे, कुछ नहीं थे। और वैसे भी इनकी बातों से, इनके दूसरे कामों से लगता है कि नेक थे, साले थे, कोई किसी ऐसे ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते थे जो फितना पैदा करने वाले हों। तो ये तहकीक हो गई, तो ये रिपोर्ट ठीक हो गई, इसमें कोई। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये आदमी तो सच्चा है, हम ये नहीं कह रहे कि झूठ बोल रहा है, लेकिन इसको सुनने में गलती लग सकती है, इसने रिपोर्ट करते हुए अल्फाज बदल दिए हो सकते हैं, और उसको खबर भी ना हो कि मैं अल्फाज बदल रहा हूँ। एक बात सुनी थी उसी को आगे बयान कर रहा है, लेकिन मफहूम तब्दील कर दिया गया है। इसकी मिसालें जिंदगी में, नेक से नेक आदमी नाराज हो जाता है तो जब वो बात रिपोर्ट करता है तो पता नहीं क्या से क्या कर देता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जैसे ही आदमी सच्चा साबित हो जाए तो उसको हम उसकी बात को भी सही मान लें, तो गलती हो सकती है। इस गलती से के दो मानी लिए गए। एक को खुद गलती कहा गया और एक को वहम का नाम दिया गया। वहम का मतलब होता है कि उसको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। और खता का मतलब है कि उसने वाकई गलती खा ली, हुआ तो था ऐसा, लेकिन रिपोर्ट करते हुए, लफ्ज बदलते हुए, उसको मफहूम को आगे बयान करते हुए कोई लफ्ज छोड़ दिया, कोई बात छोड़ दी, तो ये चीज मान ली। इस ग्रुप ने कहा कि हम दरायत का काम करेंगे, इस बात को परखेंगे कि जो बातें ऐसे सोर्सेस से आई हैं जो 100% सर्टिट्यूड वाली हैं, 100% यकीनी बातें हैं, उनके ऊपर बात को परख कर देखेंगे और ये जानेंगे कि वाकई ये दुरुस्त है कि नहीं। अब 100% सर्टिट्यूड कैसे आता है, इस पर बहस शुरू हो गई। और पहली बात तो यही कही गई कि जो अल्लाह और रसूल ने बात कह दी वो 100% दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक सदी के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ये सर्टिट्यूड कैसे हासिल होगा कि वाकई कुरान मजीद, यानी आज अगर मुझे कोई क्वेश्चन करे कि ये कुरान मजीद जो अलहम से लेकर वन्नास तक है, क्या ये 100% वही है, तो अब एक पूरा प्रोसेस है जो जिसके बाद तहकीक करके मुझे बताना पड़ेगा कि जी बिल्कुल वही है। हमारी खुशकिस्मती यह है कि इस जमाने में आकर बहुत सारे कुरान के पुराने जो कॉपीज हैं पुरानी पड़ी हुई वो मिल गई हैं। अभी सना की वैली से हमें मिली है जो कुरान मजीद की कॉपीज, वो कोई 52 हिजरी की है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी हजरत उस्मान के जमाने की शायद बनेगी। तो वो मौजूद है हमारे पास। अब इससे भी पुराने जो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीब चले जाते हैं, गालिबन हजरत अबू बकर सिद्दीक या उमर के ज़माने के वो कुछ अ, मिले हैं जिस लेदर के ऊपर लिखी हुई चीज़ें वो बिल्कुल वही कुरान मजीद लग रहा है। जब जो हमारे पास है उसमें 100% कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, जितना हिस्सा हमें मिला है बिल्कुल 100% वही है जो हमारे पास है। तो इस तरह से ये आज के अहद में आसानी है, लेकिन उस अहद में इस तरह की चीजें शायद अवेलेबल नहीं थी सबको। कोई एक आध नुस्खा पता होगा कि कोई वहाँ खलीफा के पास है या किसी के पास है तो वो ठीक होगा, लेकिन बहरहाल ये तहकीकात कि भाई किस तरह से कोई चीज हम तक पहुंचती है, तो हमारी उम्मत ने दो चीजें डिस्कवर की। और मेरा ख्याल है कि वेस्ट के जो हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड है उसमें इसी चीज की कमी है, जो जो हमने डिस्कवर किया उनके पास ये चीज मौजूद नहीं है। क्योंकि उनकी शायद जो भी चीजें ट्रांसमिट होके आ रही थी अ, उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी ही नहीं जिसमें तवातुर या इस तरह की कोई चीज हो जाए जिस तरह के अब मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री का एक प्रोसेस जिसको इन्होंने तवातुर का नाम दिया, और एक हिस्ट्री का प्रोसेस वो है जिसको इन्होंने खबर वाहिद का नाम दिया। तवातुर का नाम ये है, तवातुर के मानी ये हैं कि एक बात पूरी की पूरी जनरेशन को मालूम हो। मसलन तमाम सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने 5 नमाजें पढ़ी हैं। ये तमाम के तमाम सहाबा बगैर किसी इख्तलाफ के, बगैर कोई ऐसी बात कहे जिससे कोई मसला पैदा हो कि ना वैसा नहीं था या ऐसा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे सहाबा ने ये बात देखी और अगली जनरेशन को, जो ताबेइन की जनरेशन है, उसको ये मुंतकिल की, पूरी की पूरी जनरेशन ने बगैर किसी इख्तलाफ के। और फिर ताबेइन से यानी उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, मसलन मैंने अपने दादा से, मेरी दादा की जनरेशन ने फर्ज कर लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कि नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर मेरे वालिद ने अपने दादा अपने वालिद की जनरेशन से सीखा कि सारे के सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ये कहते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नमाज सिखाई है। फिर मैंने अपने वालिद की जनरेशन से सीखा कि सारी की सारी जनरेशन ये कह रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और यही नमाज पढ़ाई है और ये 5 हैं। इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बात हम तक पहुंची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 नमाजें पढ़ते थे और यही 5 नमाजें पढ़ने का तरीका था जो हम पढ़ रहे हैं। ये 100% जो पॉपुलेशन होती है किसी ग्रुप की, वो इसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन लेके चल रही होती है कि ये नमाज ऐसे ही है। इस तरह से जो चीजें हम तक पहुंची हैं उसमें कुरान मजीद है और सुन्नत की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसमें नमाज है, रोजा है, ज़कात है, कुर्बानी है, शादी करने का तरीका है, और नहाने धोने का अमल है, वजू कैसे किया जाता है, जनाजे के साथ क्या क्या मामलात हैं। इस तरह की चीजें हैं जो हम तक बिल्कुल 100% सर्टिट्यूड के साथ पहुंची हैं। और आज हम बैठ के कैसे फैसला करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, उसके तरीके हमारे पास ये है कि मिसाल के तौर पर हर इलाके के मुसलमानों की लिखी हुई किताबें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हैरत अंगेज बात महसूस होती है कि जैसे आज है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ आपसे काफी दूर, बिल्कुल उलट जमीन के ग्लोब के ऊपर, और यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जा रही है 5 वक्त की, आप लोग भी वही पढ़ते हैं। जिन औकात में पढ़ी जा रही है उन्हीं औकात में पढ़ते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि छोटी सी बात है ये कि फजर की 2 रकातें हैं और पूरी दुनिया में मुसलमान जहां जहां हैं फजर की 2 रकातें ही फर्ज मानते हैं। ये इतनी ज्यादा अजीब और गरीब तरीके से ये प्रोसेस होता है कि इसमें तब्दीली लानी मुमकिन नहीं होती। इसको भी समझ लीजिए कि तब्दीली लानी क्यों मुमकिन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आज हम अपने मौलवी साहब से कहें कि सिर्फ चेक करना चाहते हैं हम, तो आपने ये सिर्फ इतनी तब्दीली नमाज में करनी है कि समय अल्लाह लिमन हमिदा की बजाय भी अल्लाह अकबर कहना है, और कोई तब्दीली नहीं करनी। तो आप देखिए कि नमाजी पीछे पड़ जाएंगे कारी साहब के, जैसे ही वो सलाम करेंगे कि जनाब आपने नमाज खराब कर दी है, आपको क्या हो गया आज। तो इतनी छोटी सी तब्दीली भी उम्मत कबूल नहीं करेगी। ये तवातुर का फायदा यही होता है कि तवातुर असल में इस तरह से हर रोज हो रहा होता है और इतने बड़े पॉपुलेशन में हो रहा होता है कि उसमें गलती हो नहीं सकती, सारे के सारे मिलकर उसको दुरुस्त करते हैं। नहीं नहीं, पीछे से आवाजें आने लग जाएंगी, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, क्या हो गया, आपने नमाज खराब कर दी है। तो ये जो प्रोसेस चलाया अल्लाह ताला ने,
اس کے ذریعے سے پریکٹس والا جتنا دین تھا وہ سارے کا سارا محفوظ ہوا ہے. اس لیے اس کو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن میں بیان ہوتے ہی وہ آم، کیا کہنا چاہیے، منحصر ہو جاتا یا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہماری انڈرسٹینڈنگ پر. انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو ورڈ بائی ورڈ اس طرح اس تواتر میں ڈال دیا. ہر سال امت کے بے شمار لوگ اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور مل کر بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا جی یہ وہی قرآن ہے جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا، وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اور ہمارا حافظ پاکستان کا آرام سے جا کر سعودی عرب میں قرآن سناتا ہے، وہ نہیں کہتے یار تم نے غلط قرآن یاد کیا ہوا ہے. بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب سعودی عرب نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ پوری دنیا کا قرآن خود چھاپے گا، تو اس نے پوری ملکوں سے قرآن اکٹھے کیے دوبارہ، جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا تھا، ان کی کاپیز ایک ایک دو دو منگوائیں. تو پاکستانی قرآن مجید جب چھپا ہوا گیا تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسا ہے، اس کے اوپر تو حرکتیں جو اعراب وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ لگے ہوئے ہیں. تو وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے صاحب، انہوں نے کہا کہ نیچے جو ٹیکسٹ ہے وہ تو وہی ہے لیکن اوپر کچھ ہے، تو اس کو ایسا کرتے ہیں کوئی پاکستانی کو بلا لیتے ہیں اور وہ پڑھ کے. تو ایک پاکستانی فوراً نہیں ملا ان کو، کوئی انڈین انہیں کے آفس میں تھا مسلمان کا، آؤ ذرا ان کا اس کو پڑھ کے دکھاؤ. تو وہ انڈین مسلمان نے اس کو پڑھا، وہ بالکل ویسے ہی پڑھ رہا تھا جیسے عرب پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، ہمیں وہ جو حرکتیں اعراب وغیرہ لگ رہے ہیں وہ کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی. تو اب انہوں نے وہی قرآن جو پاکستان میں چھپتا ہے جس اسکرپٹ کے ساتھ اور جس اعراب زیر زبر کی جس شکل کے ساتھ، وہ بالکل ویسے ہی اب انہوں نے چھاپ دیا ہے. بلکہ اس میں تفسیر عثمانی بھی انہوں نے اپنے آفیشیل سطح پہ اس کو قبول کیا ہے اور چھاپ دی گئی ہے. تو اس طرح سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے والے، اس کو ریسائٹ کرنے والے یعنی پڑھ کر ناظرہ پڑھنے والے، یہ سب کے سب بالاتفاق ایک جیسا ہی پڑھ رہے ہیں. ہاں کہیں کہیں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ عین کہاں سے نکالنا ہے اور کاف کہاں سے نکالنے ہیں، یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل 100% ساری امت کے اندر متفق ہے. اور کہیں کہیں کچھ علاقے مراکش وغیرہ میں ایک دوسری قرات جاری ہے، لیکن وہاں بھی ہمارا ٹیکسٹ وہی ہے. اس کو پڑھنے میں مسئلے ضرور ہیں کہ وہ کہیں زیر پڑھ رہے ہیں کہیں زبر پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے تواتر کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ جنریشن آفٹر جنریشن پوری سیکیورٹی کے ساتھ، پوری پریزرویشن کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل ہوتا رہتا ہے. اور ہم یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے 5ویں صدی کی کتابیں نکالیں، اسپین کی، ہندوستان پاکستان کی، اور عربوں کی، مصر کی، افریقہ کے بعض علاقوں کی، سب جگہ پہ حیرت انگیز طور پر ہر فقہ کی کتاب میں ہر علاقے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں 5 ہیں اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ اس کو یہ کہتے ہیں. اس طرح سے ایسا اتفاق ہمیں مل جاتا ہے کہ جس میں کوئی پھر ڈاؤٹس نہیں رہتے. تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی، ابھی بھی دوں گا کہ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، بالکل یہی تصور ہمیں نمازوں کے بارے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. ہمارے ملک میں کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ قائد اعظم تھے ہی نہیں تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. بالکل ایسا ہی ہوگا. کوئی آدمی کہے کہ 5 نمازیں تھی نہیں تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ ہسٹری میں بالکل ثابت شدہ بات ہے. امت نے کبھی بھی اس بات کو نہیں چھوڑا. کوئی بھی کتاب، ایون یہ کہ اس زمانے کے لٹریچر میں جو چیزیں لکھی ہوتی، کہانیاں جو ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ کو 5 نمازوں کا ذکر مل جائے گا. ہر زمانے کی کتابوں کے اندر سٹوری ٹیلرز نے جو لکھا، جو ہسٹورینز نے لکھا، جو مثلا تاریخ میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ فلاں خلیفہ تھے، یہ 5 نمازیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے. اس کا مطلب 5 نمازوں کا کانسیپٹ تھا اس زمانے میں بھی. تو اتنے زیادہ ذریعے ہیں، مینز ہیں کہ جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے پوری ہسٹری میں کہ 5 نمازیں تھیں، زکوٰۃ تھی، روزہ تھا، حج تھا، جنازہ اس طرح سے ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو تصور ہے اس کو ہم تواتر کہتے ہیں. تواتر کا یہ تصور جو ہے وہ اس میں جو میں نے علامہ شوکانی کی سلائیڈ پر جو ڈیفینیشن دی ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ it is a proposition about a witnessed matter reported by a large number of people
لارج نمبر سے مراد وہی جس کو میں نے جنریشن پوری کہا ہے. ٹو لارج ٹو کلیوڈ ٹو ٹیل اے لائی. یہ تعداد اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ مل کر جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ اینگل میں نے لاسٹ کلاس میں بھی واضح کر دیا تھا کہ 10 15 20 60 70 لوگ تو مل کر جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن کیا پورا پاکستان مل کر یہ جھوٹ بنا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے. اور تو چھوٹا تعداد جیسے ہی ہو جائے گی، اتنی تعداد جیسے ہی ہوگی کہ وہ مل کر جھوٹ بول سکتی ہے، تو اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں. اب دوسرا جو پروسیس ہے ہسٹری کا، وہ یہی ہے کہ کس طرح سے کوئی باتیں ہمیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. وہ یہ کہ چند لوگ ایک بات کر رہے ہیں، پوری پاپولیشن بات وہ نہیں کر رہی، یا ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں کر رہی جو مل کر جھوٹ بول سکے، لیکن تھوڑی سی پاپولیشن 5 10 20 60 70 100 200 لوگ جو بات رپورٹ کر رہے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی اس لیول کی نہیں ہوگی جس لیول کی تواتر سے آنے والی بات کی ہوگی. تو امام بخاری سے لے کر امام ترمذی تک، یا اس وقت ہمارے پاس 40 45 کتابیں ہیں حدیث کی، ان سب کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ خبر واحد کے ذریعے سے آئی ہیں. یعنی واحد کا مطلب تو ایک ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس کو ایک نام دینے کی بات ہے، یعنی جو تواتر والی نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو تواتر کے کرائیٹیریا پہ پوری نہیں اترتی، اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں. خبر واحد جو ہے، یہ اس میں بہت سارے ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں، اس معنی میں کہ ہو سکتا ہے اس آدمی کو وہم ہو گیا ہو. وہم کا مطلب یہ ہے کہ بات ہوئی نہیں، لیکن اس نے سمجھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. جیسے ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آیا تھا، ہمارا خیال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں آیا ہوتا. تو اس طرح سے یہ وہم اور خطا، یعنی بات تو ہوئی ہے، واقعہ تو ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں اس کو غلطی لگ گئی. تو یہ دو باتیں جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور خبر واحد کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ یہ وہ خبر ہے، یہ وہ رپورٹس ہوتی ہیں جن کے سچا اور جھوٹا ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے. اب اس پروسیس کو کیسے امت نے قبول کیا، اس پر میں لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی تھوڑی سی، کہ امام شافعی نے اس کو یہ کہا کہ ہم ان باتوں کو قبول کر لیتے ہیں جو جن کی گواہی ہمیں مل جائے. تو گواہی جس طرح سے دو آدمیوں سے ہم کسی آدمی کا جرم ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ قاتل ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سے اگر دو گواہ مل جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تھی، تو اس کو قبول کرنا چاہیے. تو اگر ہم ساری نسل میں 4 5 10 لوگوں کے بارے میں جتنے بھی رپورٹرز ہیں 1.5 صدی میں 2 صدی میں، ان رپورٹرز کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، تو ہم اس کو مان لیں گے. لیکن اس کے باوجود امام شافعی کے اپنے الفاظ کے مطابق یہ بات اپنی جگہ موجود تھی کہ کیا جج کا فیصلہ، دو گواہیوں کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ 100% ٹرو ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. باوجود اس کے کہ پوری تسلی ہو گئی، تب بھی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو. اس لیے تمام ذخیرہ حدیث جو ہے اس کو پھر ظنی کہا گیا. ظنی کا مطلب سمجھ لیجیے، ظن سے نکلا ہے خیال اور گمان، لیکن ظن جو محدثین کی ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 باتیں ہو سکتی ہیں کسی رپورٹ کے بارے میں. زیادہ امکان ہے کہ یہ بات غلط ہو، اس کو شک کے نام سے بولتے ہیں. زیادہ امکان ہے یعنی 49% تک ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن 50 سے آگے نہیں بات پڑ رہی، 50 سے نیچے نیچے ہے، تو کہتے ہیں یہ شک ہے. برابر ہو جائے یہ وہم ہے، یہ غلط ہے. اور اگر برابر ہو جائے تو کہتے ہیں شک پیدا ہوگا. یعنی 50% امکان ہے بات کے ٹھیک ہونے کا، 50% امکان ہے بات کے غلط ہونے کا، تو اس کو وہ کہتے ہیں شک والی بات ہے. اگر 51% سے آن ورڈ 99% تک بات چلی جائے کہ 99% امکان ہے یہ بات ٹھیک ہو، یا 57% 60% 70% امکان ہے کہ بات ٹھیک ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ ظن ہے. تو جس رپورٹ کے بارے میں یہ زیادہ امکان ہو کہ یہ بات ٹھیک ہوگی، 50% سے زیادہ امکان پیدا ہو جائے، تو اس کو وہ صحیح حدیث کہتے ہیں. تو جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ اصل میں 51% سے لے کر 99% کے بیچ میں رہتی ہیں. ان کا یقینی ہونا، ان کا صحیح ہونا. جیسے ہی 100% ہوتی ہے تو وہ تواتر ہوتا ہے. کوئی بھی خبر واحد 100% ٹرو نہیں ہوتی. تو اس طرح سے یہ ہماری امت نے یہ 2 کانسیپٹ بنائے کہ اصل میں کچھ باتیں تو تواتر سے آ رہی ہیں، وہ بالکل 100% ٹرو ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ خبر واحد کے ذریعے سے آ رہی ہیں. ایک لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ
इस तरह से होंगी। अब जो हदीस है उसमें तो चूंकि तहकीक कर ली हमने कि रिपोर्टर्स कैसे हैं और वो किस तरह से आ रही है, कौन लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन तारीख में ये काम भी नहीं होता। जो हिस्ट्री होती है तो वो आएगी तो खबर वाहिद ही में, लेकिन वो कहते हैं कि ये हदीस के मुकाबले में भी कमजोर है क्योंकि इसकी एक एक रिपोर्ट पर पूरा तहकीकी काम नहीं हुआ। अब दूसरी कुछ चीजें उसको सपोर्ट कर दें तो वो 100% यकीनी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट आए कि जनाब कस्तुनतुनिया में ये वाकया हुआ था। अब ये एक आदमी बयान कर रहा है, आज हमें वहां कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल जाएं जिससे पता चले कि हाँ जिस टाइम पे ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है उसी टाइम पे यहाँ ये वाकया हुआ था, तो ये अभी 100% ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हदीस में जितनी बातें हैं या हिस्ट्री में जितनी बातें हैं वो 100% सर्टिट्यूड नहीं पा सकती। वो पा सकती हैं सवाई मगर सिर्फ इस तरह से कि उनको कोई ऐसा सबूत हमें मिल जाए कि जो उसको 100% ट्रू कर दे। तो हमारा मसलक ही इसमें यह है कि हम तमाम हदीसों को, अगर वो कुरान मजीद से साबित हो जाए या किसी इस तरह के, जैसे मैंने अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात की, इससे साबित हो जाएं तो वो भी हम मानेंगे उसको, उसका जन खत्म हो जाता है। तो इस बारे में अब उम्मत के अंदर जो हमारा मसलक तो ये है कि असल चीज कुरान मजीद है और दूसरी असल चीज सुन्नत मतवातरा है जिसमें 100% सर्टिट्यूड है हिस्टोरिकल प्रोसेस के जरिए से। इनके ऊपर 100% यकीन रखा जाएगा। जिसने इन दो का इनकार किया वो दीन से निकल जाएगा, क्योंकि कुरान भी 100% साबित और सुन्नत मतवातरा भी 100% साबित। रह गया खबर वाहिद यानी हदीस या हिस्ट्री की कोई बातें जो सीरत में आ गई हैं, इस तरह से वो जैसे ही कुरान से कोई सबूत पा लेंगी तब मान ली जाएंगी, सुन्नत से सबूत पा लेंगी तब मान ली जाएगी, या वो एविडेंस उसको मिल जाएगा जिससे हम उसको 100% यकीनी बात समझ लेते हैं। तो ये जैसे ही ये चीज हासिल हो जाएगी किसी भी चीज को तो वो यकीनी मानी जाएगी और उस पर भी ईमान उसी तरह से रखा जाएगा जिस तरह से हमने कुरान और सुन्नत के बारे में कहा। पुरानी उम्मत भी यही कहती रही, लेकिन अब आकर कुछ ग्रुप खराब हो गए। पहला जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि कुरान का इनकार करना कुफर है, सुन्नत मतवातरा का इनकार करना कुफर है, अलबत्ता खबर वाहिद का इनकार करना ये जानते हुए कि ये अल्लाह के कौल, अल्लाह के रसूल का कौल है, तब तो कुफर हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसी मानी मान रहा है जिस मानी में ये जन्नी है, यानी उसका यकीन पूरा 100% नहीं है, अगर उसका कोई इनकार करता है यार ये हदीस तो है, मुझे सही भी लग रही है, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है या फलां बात के खिलाफ है तो इसलिए मैं इसको नहीं मान रहा, तो बिलाशुबा वो गुनाहगार नहीं है। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी खुदा की तरफ से नहीं आती क्योंकि वो 100% साबित नहीं हुई। जो चीजें 100% साबित हो जाती हैं उसका इनकार करना गलत होता है। तो ये दीन इस वक्त हमारा इस सिचुएशन में है, इस पोजीशन में है कि दो चीजें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं और कुछ हदीसों के नाम से जो चीजें आई हैं उन जन्नी है, यानी उनके सही होने का इम्कान ज्यादा है उनके गलत होने के मामले में, लेकिन वो अपने जन से निकल सकती हैं, उनको हम अथेंटिक मान सकते हैं 100% भी, अगर उनको तीन तरह की चीजों का सहारा मिल जाए। कुरान का सहारा मिल जाए, सुन्नत मतवातरा का सहारा मिल जाए, या वो एविडेंसेस उसको मिल जाए जो अकल और नकल के एतबार से 100% दुरुस्त माने जाते हैं, जैसा मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अभी मिसाल दी है। तो इस तरह से जो इस वक्त दीन है वो यूं है। लेकिन ये दो चीजें इसमें, यानी दीन जो हमें पहुंचा है उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो समझने की हैं। सुन्नत तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की चीज है, वो मैंने अपने माँ बाप से सीखा, आप लोगों ने अपने माँ बाप से सीखा, जैसे वो नमाज पढ़ रहे थे मैं और आप भी पढ़ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल वाजे है कि वो अमली चीज है, उसमें समझने का मामला नहीं है। सिर्फ उसमें ये समझने की चीज हो सकती है जी कि ये सजदे क्यों रखे गए नमाज में, दो सजदे क्यों रखे गए, एक रुकू क्यों रखा गया, इस तरह की बातें तो हो सकती हैं। लेकिन क्या ये बातें भी हो सकती हैं कि सजदा करने सजदा करने का हुक्म दिया गया है तो हमें समझ आ गया सजदा कैसा होता है, इसमें ये बहसें नहीं होती। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा सजदा किया, जमीन पे हाथ रखने हैं, उनके दरमियान में अपना चेहरा रखना है और बस दोनों जो पाँव हैं पीछे खींचने नहीं है बल्कि समेट के टांगे रखनी है। ये प्रोसेस जो हम सजदे का करते हैं ये हम देखा अपने माँ बाप से और नस्ल दर नस्ल ऐसा ही करते आ रहे हैं।
لیکن قرآن مجید اور سنت یہ دونوں سمجھنے کی، حدیث دونوں سمجھنے کی چیزیں ہیں. جیسے ہی یہ دونوں سمجھنے کی چیزیں ہیں تو اس میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں. ایک گروپ کچھ سمجھ جاتا ہے، ایک دوسرا گروپ کچھ اور سمجھ جاتا ہے. میری مشہور مثال ہے، میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ مہمان آیا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. تو بیٹے نے یہ خیال کیے بغیر کہ مہمان کے ہوتے ہوئے پانی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور مہمان نہ ہو تو پانی کا مطلب کچھ اور ہے. وہ نلکے سے سادہ پانی گلاس میں بھر کے لے آیا. تو اس نے اصل میں میری حکم کو نہیں مانا. وہ تو کہے گا تو یہی کہ جی آپ نے بات تو یہی کہی تھی پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آ گیا ہوں، لیکن میرا مفہوم نہیں سمجھا. اور ہو سکتا ہے دوسرا بیٹا ساتھ موجود ہو اور وہ کہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مہمان آئے ہیں ان کے لیے پانی لے کر جانا ہے. تو وہ کوئی کوک یا اسپرائٹ وغیرہ ڈال کر لے آئے. تو دونوں میں سے ایک نے صحیح بات کو سمجھا، ایک نے صحیح بات کو نہیں سمجھا. جملے میرا ایک ہی تھا، بیٹا پانی لے کر آؤ. یہ جو فرق پڑتا ہے سمجھنے کا، اس میں ایک نے کانٹیکسٹ کا خیال رکھا، ایک نے نہیں رکھا. ایک نے کسی اور چیز کا خیال رکھ لیا، دوسرے نے نہیں رکھا. اس طرح سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ کچھ اصول بنائیں کہ کس طرح سے بات کو سمجھا جاتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ ہم غلطی سے زیادہ بچ سکیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. باوجود اصول بنانے کے، باوجود ساری چیزیں پرووائڈ کر دینے کے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ باتوں کو غلط سمجھتے رہتے ہیں. اگلی کلاسز میں جو ہم دین پڑھنے جا رہے ہیں وہ مسلک فراہی کے جو لوگ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگا. ابھی تک تو میں نے سارے گروپوں کو لے کر چلتا رہا ہوں کہ امت کس طرح سے چلتی رہی ہے، لیکن چونکہ میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں، خلاصہ سا کر رہا ہوں، تو اب میں 3 کلاسز اس کی لے چکا ہوں. میرا خیال ہے 2 یا 3 اور میرے پاس ہیں. تو موٹی موٹی دین کی باتیں ہم انشاءاللہ اگلی 2 کلاسز میں سمجھیں گے. اب ٹائم ہو چلا ہے تو میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. جی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، لیکن کوئی خاص کسی کا بھی آج سوال نہیں آیا. تو میں آئی تھنک آئی وڈ ٹیک دا اپرچونٹی کہ جی میں ندیم صاحب سے ان کی جو ایوولوشن کی پہ ریسرچ ہے اس کے بارے میں سنیں. ایک سیکنڈ میں ندیم صاحب کو. جی جی بالکل. جی ندیم صاحب کین یو ہیئر می ناؤ؟ Yes, I can. Can you hear me? یا السلام علیکم. Walaikum salam to everyone. Yeah. جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. جی وی آر لسننگ جی. Oh, okay. Okay, so yeah, I've been writing on the Quran and science since 1989, doing research. اوکے ماشاء اللہ. And my main task was to try to solve with my colleagues the main questions, the big questions, which are evolution, unification of physics, what is consciousness, all these things. So I said over the years we got a lot of clues from the Quran, and then my colleagues and I were able to write on that, and I wrote on evolution. I wrote on the unification of physics and on consciousness, and so and then there's a lot of evidence in nature pointing to what the Quran is saying. So and all my non-fiction books are online, and I can send you the links. Everyone Okay. links. Okay. And it's of course a very complicated topic. I don't know if I wouldn't be able to present it adequately here, and I'm also not prepared. But if you have any questions you're curious about how I might be approaching it, you can ask me anything about that. So Ban, you know something about it, right? So Yeah, so basically, Nadeem Saab, we were discussing about the evolution last time, and I told Sajid Saab about you. By the way, Nadeem Saab basically is a civil engineer by trade. He's a scientist, and he got interested in all these theories which the Quran presented, keeping in mind everything. There is somebody whose mic is not muted. Just a sec. I can't hear. Anyways, he really got interested into all this evolution and all the other sciences. Anyways, Sajid Saab, आपका question था last time जब मैंने आपसे
नदीम साहब के बारे में पूछा था, आप पूछ सकते हैं उनसे ताकि वो आपको थोड़ा ब्रीफ कर सकें, आपको उसके कि उनका क्या किन्होंने पूछा था? आपका इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं बता रहा था वो अल जायज वाला भी था। नदीम साहब, वुड यू लाइक टू टेल Very briefly. So there are a lot of Muslim researchers who are saying that Al-Jahiz and other Muslims were the ones who came up with the idea of evolution. They were influenced by the Quran and nature, and then the Europeans they got this idea, but they diverted it to say that it's by chance that there is no God. But the Muslim scientists thinkers were saying that evolution has occurred, but it's a law of God, so there's no conflict. And so there's a lot of evidence, but one has to do more research. So this was not my main area of research. My main area of research was actually showing that the Quran is talking about evolution itself. When it's talking about clay, that we created you from clay. So clay is silicon, and we are carbon-based. So what is the connection between the two? And so recently they were able to form nucleotides from clay. This is actually pointing to what the Quran is saying. We created you from clay. It's not the clay, but the constituents inside the clay that eventually, form, RNA, and you need water as well. And the Quran says we created every living thing from water. So you need water, you need clay. So the Quran is actually talking about the ingredients. So my view is that all life, including the life of man, it evolved, and this is where I may differ with some people, but I believe that's in the Quran. So, I have my arguments for that in the book. Yes. Yeah. Do you mean by that that humans are evolved from ape or like that animal? Yeah, I think that the Quran it's talking about creation of everything, because everything is created from DNA, and we all possess DNA. So I think that what happened is that Allah, He programmed everything to develop in a certain way. So it wasn't chance. It's not what Darwin is saying, natural selection. It's an inbuilt system, an inbuilt program that kind of because Allah has also created the environment. So when the organism evolves, it evolves in perfect synchronicity. It's perfectly synchronized with the changes in the environment. So that's why you always see that everything fits perfectly, and it has to, because Allah has created this universe in the balance, mizan. So therefore, all the species, they interact to maintain the mizan. So when this evolution is occurring and the changes are occurring, they're occurring in sync. They're synchronized with the changes in the environment. So. But that doesn't mean that the human being is at the same level of the animals. There's a quantum leap, and that itself has been programmed by Allah. So that's where I stand on that. And I believe that the Quran has this. The evidence is in the Quran for that too. Is there any evidence in the favor of evolutionists? Apart from the similarity in the whole human life, whole animals and humans, is there any other evidence? Well, the thing is that we're all kind of made of basically the same. We come from an RNA. Our bodies are the same, but what is happening is that the human mind is structured in such a way that it's much more complex. And so what happens is that human consciousness is then much more evolved. But even all animals are conscious too. We know that all animals are conscious. Even the Quran, it gives examples of animals talking to Prophet Suleiman, ants talking. They're not talking in Arabic or English. They're talking in their own mode, right? So all these things are conscious, but the difference is that the human being is vastly, superior in that sense. And yeah, so go ahead. Yes, I just want to know that apart from similarity among these creatures, organisms, is there any other evidence we can believe to support the evolution? I think basically what I'm saying is that the evidence basically
in nature, in the even in the fossil you'll find the evidence. Now I there are gaps in the fossil record, but there should be gaps because no no. there It should please. there should It is yeah, go ahead. over interpretation. It is over Yes. interpretation of the data that their evolution happened. Yes. Actually, it is just over interpretation. One may say that humans are different species and they're not linked with the previous species. Hmm. Uh, it is a possible interpretation. Uh, but when we see there is similarity, I have two kidneys and the cow has two kidneys, a monkey has two kidneys, one heart, one lungs. Hmm. So we say that they are evolved from each other. It is just our interpretation. We don't have any evidence which conclusively say that evolution happened. Well, I agree that we have to be careful that what you're saying is that correlation does not prove causation. So we shouldn't get into that trap. I agree. We have to be very careful. And the main reason why I believe that evolution has occurred is because okay, so number one, it has to do with okay, let's just leave the Quran for a second, then I'll come back to the Quran. That life needs water, life needs all these constituents, and all of us, we possess the same thing. Then if you look at it from another point of view, if Allah created, then one has to decide whether Allah created each of the millions and millions of species separately, individually, Yeah. right? Or did they? Because then he has to create each time. Of course, he can do it, but to me, it's much more amazing that he produces an automatic system, because that shows his grandeur, his the amazingness of Allah even more, because it's an even more complex system. So, and then what I'm saying is that that if you look at the Quran, the Quranic verses themselves, they talk about that. So I've gone in great depth. I can't do that on the phone here, but I've gone in great depth to show that there are a number of Quranic verses that actually they're pointing to this, and those verses have to do with clay. That we created you from clay. The meaning of what does it mean from? Does it mean the clay or something inside the clay? So I go into a great discussion there. So what needs to be done is that the scholars of Arabic, they should look at the what I presented and see if they can refute it from a linguistic point of view. If they refute it from a linguistic point of view, what I'm saying, in other words, what I'm saying is like a proof, mathematical proof. So if a mathematician comes up with a proof, then other mathematicians can go and disprove it, right? So similarly, I've taken the Quranic verses and I'm linking them and talking about them in a certain way. So the linguists have to come and say, okay, Nadeem, this is completely wrong. But if they can't do that and it's pointing in the other direction, then it means that my proof either may be right or is right. So it has to go one way or another. I mean, I'm presenting this now. You could say it's a challenge to the Muslim community. Show me that I'm wrong. So Yeah. so the thing is that right now, what is causing a problem in the world is the fact that they're saying that these religions, they don't believe in evolution, they believe in creationism, which is very backward and this and that, right? And it's creating a rift between it's not uniting mankind. That's one of the problems. But if you are to show that there's no separation between science and religion, and evolution has been actually created, then you've destroyed the structure of those who want to use this against Islam. That doesn't mean you're forcing the interpretation, but if that is there, then it's solving a problem, right? Now, the only issue is, about Adam. I know that that's a sensitive issue. Then they're saying did also Adam evolve, right? So this is where many Muslims may disagree, but we should arrive at whatever the truth is. We shouldn't hide behind our preferences. So wherever the truth leads us, we should accept it. You agree, right? Whatever the truth is. But again, I just want to know, yes, how many arguments or evidences do we have in the favor of evolution? Because according to my understanding, yes, Surah Nisa is against Surah Nisa. First verse of the Surah Nisa is against evolution.
And Surah Al Imran, there Allah Ta'ala says that the example of Jesus is as the example of Adam, because both were created from, not from their fathers or mothers like that. So uh, these verses are against evolution. Sorry, which one was Quran, the second? I couldn't hear you properly. The second verse was? from Surah Al Imran, where God says that the Jesus is regarding his birth is similar to Adam. If Christians are making him God just because he don't have did not have his father, what about Adam, who did not have not father, not nor mother? So uh, Adam was a greater God, a son of God, because he don't have both parents. So here it seems that Quran is saying that Adam was created directly from clay, not from any womb of any animal or any through any evolution. And similarly, in the Surah Nisa, first verse says that God created from single person, not from two persons. Okay, now And so I object to both of those. Okay, I'll give you my interpretation. First of all, this can be taken another way. Those verses on Jesus and Adam, because let me ask you this question: Was Jesus not created in through an embryological process? yes, He I was, think. right? So therefore, actually, you can take it the other way too. That so similarly, so was Adam. He was created through an embryological process. Jesus was created through an embryological process too, right? But inside the clay, not inside the No, womb. you see, okay, so if you want to get into details, I'll tell you. In Yes, the sir. Quran, it says that we have created mankind from min, nutfa, amshaj, which is the mixture of the male and female, Yeah, yeah. semen, and but we Sure. know that we're not created from the mixture. We're created from the thing inside it, which is the sperm, right? So when it says min doesn't mean the thing, but the thing inside. It can mean that, right? So similarly, when it says we created you from clay, it is not the clay, because clay is silicon. We are carbon based. You see, so it's not the clay; it's something inside the clay. What is inside the clay, it forms the carbon. The carbon, and all the other things that human beings are composed of. We're not composed of silicon. So this is a problem. We are not created of clay. But right? What will you do? The verses in Surah Rahman, where God says that we made from you from mud and under the hard clay. Uh, it seems that Yeah. God. Okay. You see, this is very interesting. You see, clay itself has to evolve. I mean, clay is not something that occurred initially on the earth. It happened through various processes, right? So you have to. Allah has created even clay through an evolutionary process, which is what I'm saying. It has many implications. When they're looking for example, life on other planets, they're only looking at water, mainly water. But I can guarantee you, there's not. If there is carbon life throughout the universe, which the Quran talks about, there's life throughout the universe, like our life. But you know what? It's also made from. It has to be made from clay. In other words, it has to be on a rocky planet which produces clay. It has to have water and all these ingredients. And then in the Quran, there's a verse which says that basically one day we will be shown all these signs, and this is to show that Allah is using one law throughout the universe. There's a verse like that. So as far as creating men and women from a single, it says nafs. Nafs has to do with conscious. Not. I believe that the interpretation there is wrong. Some people say single cell. It's not a cell. Nafs means self, actually, consciousness. Because wherever you look in the Quran, that's what nafs actually means. Right? Achaji, sorry, but I may have to interfere. We do have some questions coming up. Inshallah, that's a very interesting discussion, and it can last for hours and hours. Yeah. I think that it would be better if now at least that such a book exists. You can go through it and then critique it and criticize me and correct me if I'm wrong, and we can have a debate. So Nadeem Saab, if you can perhaps send the links of all your books to the group, that would be much appreciated. Yes. I'll do that. Yeah. Yeah, and I will forward that to Sajid Saab as well, and all the members of the group as well. Thank you so much, Nadeem Saab. The next question, Zubair Siddiqui साहब का question है जी. मैं Zubair Siddiqui साहब आपको unmute कर रहा हूँ. एक second.
جی زبیر صاحب فرمائیے. جی معاف کیجیے گا، میں ذرا سا پریشان ہو رہا تھا. خیر، وہ اس موضوع سے متعلق، السلام علیکم ساجد صاحب، بہت عرصے کے بعد سنا میں نے آپ کو آج سے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث کی جو ڈسکشن جاری ہے، اس میں امام نووی جو تھے، ان کی کتاب ہے وہ جو مشہور، جس میں وہ ضعیف احادیث کو قبول کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو کیا ان کی حیثیت بنتی ہے؟ امام نووی کی وہ کتاب ہے نا، وہ الترغیب و ترہیب. جی بالکل. اس کی بنیاد پر تو ہمارے پورے دین میں نہ معلوم کتنی چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. جی وہ اصل میں ان کا اصول جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دین کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، اگر وہ ان کے مطابق ہیں تو سند کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اگر بات ٹھیک ہے تو مان لو. اس وجہ سے پھر کچھ ایسی باتیں بھی مان لی گئیں جو کہ باتیں ٹھیک نہیں تھیں، ایک اور لگا کہ ٹھیک ہیں. جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ مطلب کیا ہے ان آیتوں کا، تو آیتوں کا مطلب جو بھی لے لیں وہ اس کے مطابق آپ سیٹ کر لیں گے. تو ہمارے ہاں کتنی ہی حدیثیں پھر آ گئیں جو شرک والی ہیں، لیکن وہ چونکہ آیتوں کے مطلب تبدیل کر دیے گئے تو وہ بھی سیٹ ہو گئے. تو امام نووی نے تو اپنے علم کی بنیاد پر ایک مشورہ دیا تھا کہ بڑے احتیاط کے ساتھ، لیکن بعد میں اس کا غلط استعمال ہوا. اور امام نووی ہی کے ہاں نہیں بلکہ احناف کے ہاں بھی یہ اصول مانا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث کو مانا جا سکتا ہے اگر وہ تواترات کے مطابق ہے. تواترات کے مطابق کا اصول تو ٹھیک تھا کہ سنت کے مطابق ہو گئی اور قرآن کے مطابق ہو گئی، لیکن بعد میں سوال دوسرا پیدا ہو گیا کہ وہ اب جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ تو تواترات کیا، وہ تو بس اپنے مسلک کے مطابق ہے تو مان لی، نہیں ہے تو نہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اس میں خرابیاں بہت پیدا ہوئیں اور بہت ساری چیزیں خام خرابی ان کے اندر آ گئی. اصل میں آپ کا جو یہ آج کا موضوع خالصاً نظری اور تھیوریٹیکل تو بالکل بات سب سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن جب تک اس کو اپلیکیشن نہ کی جائے، اس کی تمام حدیث کے جو روایات مشہور ہیں اور جن پر لوگ کافی لمبی گفتگو کرتے ہیں، وعظ و تبلیغ میں استعمال ہوتی ہیں، تب تک بات صاف ہو نہیں سکتی. اب وہ مثلا یہ کہ وہ جو طویل حدیث ہے واقع معراج سے متعلق، اب آپ اس کا قرآن سے کیسے اس کی تطبیق کریں گے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتی بات. درست بات ہے. ہاں تو ہم اس کو ایسے تطبیق کریں گے کہ اس قرآن سے اصولی طور پر لے لیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ الاسراء میں جی جو 60 نمبر ورس ہے، شاید 61 ہے یا 62 ہے، اس میں اس کو رویا قرار دیا گیا ہے. تو ہم ساری جتنی بھی حدیثیں ان کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رویا ہے. رویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، یعنی میرا آپ کا خواب نہیں ہے. تو رویا ہے، رویا میں آپ کو کیا دکھایا گیا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے کہ بخاری کی ایک روایت میں اس کو رویا ہی قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور جب آنکھ کھلی ہے تو اب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سے سبھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ تہجد کے یا فجر پڑھنے کے بعد آپ کہیں آرام کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. تو یہ سارا معاملہ آپ کو نیند کی حالت میں ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم باقی پھر وہ جو چیزیں ہیں ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو سیٹ نہیں ہوں گی اس کے بارے میں سوال چھوڑ جائیں گے کہ بھائی یہ ایک حصہ وہ ہے. اس میں پتہ نہیں آپ کے سامنے میرا مضمون گزرے ہیں جو تصرفات امت کے حدیث کے بارے میں، وہ میں نے کچھ کوشش کی کہ اصول کو سمجھانے کی کہ ہمارا اصول کیا ہے. اس میں 10-12 حدیثیں میں اس پہ بھیج دوں گا آپ کو ای میل کے ذریعے سے، تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو. ہاں مطلب یہ کہ اصول تو آپ نے درست بالکل سمجھا دیا، لیکن ان اصولوں کو اپلیکیشن کا انطباق جس کو کہتے ہیں اس میں بڑی ہر آدمی کے بس کی بات تو ہے نہیں. بالکل تو وہ غامدی صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ حدیث پر اب کام شروع کر دیں، تو امید ہے انشاءاللہ اس کا بھی سامنے آنے. جی میں اسی کا انتظار میں ہوں، پتہ نہیں اس وقت تک بڑا کام. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ. ندیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا، ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ. بہت مہربانی زبیر صاحب، آپ کو بھی ایک بہت سلام. سب کو بہت شکریہ، جزاک اللہ. سب کو سلام کیجیے گا ہمارا. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ ساجد صاحب، آپ کا تو ہمیشہ کی طرح، اور ندیم صاحب آپ کا بھی، اور سب کا، سب پارٹیسپینٹس کا.
میں یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں، 10 بج گئے جی. انشاءاللہ آپ اور کوشچن نہیں لے سکیں گے، نیکسٹ ٹائم جو بھی کوشچن ہوں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. سب کو اللہ حافظ جی، السلام علیکم. یہ جو لنک دیا ہے یہ آپ ای میل سے بھیج دیں، یہ تو غائب ہو جائے گا میٹنگ بند کرنے جی کے میں ابھی ای میل سے کر دیتا ہوں. بالکل بعد. بالکل ٹھیک. تھینک یو جی، اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.